السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آ چکے ہیں ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نیو سیشن کے ساتھ۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، میرے چینل پہ اسلان صاحب۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جب بھی ہم ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آتے ہیں ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں سی ای او ایٹ عام انسان پارٹی۔ تو چلیے ان کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے شو میں۔ السلام علیکم سر، راجہ پاکستانی سر۔ وعلیکم السلام اسلام صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا احسان بہترین۔ آپ ٹھیک ہیں، خوش ہیں؟ الحمدللہ سر، آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کریں گے سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی بالکل، یہ تو آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے بھی ٹائم دیا، یہ تو دونوں نے ایک دوسرے کو ٹائم دیا۔ جی سر، پیٹرن کے مطابق سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن دیں تاکہ میں اور ہمارے جاننے والے آپ کو بہتر طور پر جان سکیں۔ جی اسلام بھائی، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام راجہ ارشد ہے، راجہ پاکستانی بھی مجھے کہتے ہیں، اور میرا تعلق راول پنڈی سے ہے، اور میں کچھ ٹائم لاہور میں رہتا ہوں، کچھ ٹائم پنڈی میں رہتا ہوں، گھومتا پھرتا رہتا ہوں۔ اور ہم نے عام انسان پارٹی بنائی ہے۔ عام انسان پارٹی جو ہے وہ عام انسان کو اقتدار میں دیکھنا چاہتی ہے، یہ ایک میرا خواب ہے، اور اس خواب کی تکمیل کے لیے میں شب و روز کام کر رہا ہوں۔ اوورآل میرا جو پروفیشن ہے وہ ٹیچنگ سے متعلق رہا ہے، اور کچھ کاروبار بھی میں کرتا ہوں جس کی وجہ سے میرا دال دلیا چلتا رہتا ہے۔ اور باقی جو سوالات اسلام بھائی آپ پوچھیں گے میں حاضر ہوں۔ جی سر، آپ کا نام جو ہے راجہ پاکستانی، سر اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے سر؟ راجہ پاکستانی، راجہ تو ہماری کاسٹ ہے، لیکن ایک جی ہمارے دوست ہیں جو کینیڈا میں رہتے ہیں، تو ان کا خیال تھا کہ آپ کو اپنا نام راجہ پاکستانی رکھنا چاہیے، جیسے آپ نے اپنا نام تھوڑا سا چینج کیا ہے جی تاکہ سوشل میڈیا کی سرچ میں آ جائے، تو انہوں نے مجھے یہ نام سجیسٹ کیا۔ تو مجھے بھی بڑا اچھا لگا کہ اگر راجہ ہندوستانی ہو سکتا ہے تو راجہ پاکستانی کیوں نہیں ہو سکتا۔ تو پھر مجھے یہ بہت اچھا لگا نام، تو میں نے اسے اڈاپٹ کر لیا، اور تب سے لے کے اب تک تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں میں راجہ پاکستانی کے نام سے سوشل میڈیا پہ جانا جاتا ہوں۔ جی تو سر، عام انسان پارٹی کے بارے میں بتائیں گے کہ بنیادی اصول اور ان کے مقاصد کے بارے میں؟ جی میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ عام انسان پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے عام انسانوں کی پارٹی ہے، اور جی اس میں اور باقی پارٹیوں میں فرق یہ ہے کہ باقی پارٹیوں میں جو عام انسان ہے، جو ایک عام شہری ہے پاکستان کا، خاص طور پر وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کوئی بھی پارٹی اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عام انسان جو ہیں، عام شہری پاکستان کے، وہ ساری پارٹیوں میں ممبر بن سکتے ہیں، ورکر کر سکتے ہیں، ان کے بینرز لگا سکتے ہیں، پوسٹر لگا سکتے ہیں، ان کی کمپین کر سکتے ہیں، ان کے لیے لڑ جھگڑ سکتے ہیں، لیکن وہ اس پارٹی کے لیڈر نہیں بن سکتے۔ اور میں نے تقریباً تمام جماعتوں کو اسٹڈی کیا ہے، سوائے جماعت اسلامی کے، اور کسی زمانے میں ایم کیو ایم نے بھی کچھ عام لوگوں کو ٹکٹ دیے اور ان کو منظر عام پر لے کر آئے، لیکن یہ وہ جماعتیں ہیں جن کو کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، مین اسٹریم پارٹیز میں ان کا شمار نہیں ہو پایا۔ اور اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم صرف عام انسان کو آگے لے کے جائیں گے، اور عام انسان جو ہیں وہ انسانوں کے جو درجات بنائے گئے ہیں معاشی لحاظ سے، وہ 5 درجات میں عام انسانوں کو تقسیم کیا گیا ہے، جس میں وہ لوگ ہیں نمبر 1 پہ
جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اور غریب ترین لوگ انہیں کہا جاتا ہے، یا انگلش میں انہیں دا پورز کہتے ہیں۔ دا پور جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے اور اگلے وقت کا کھانا نہیں ہوتا، اور ان کے پاس کسی قسم کی کوئی سہولیات نہیں ہوتی، یا وہ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں یا وہ کرائے کے چھوٹے ایک کمرے کے گھر میں رہتے ہیں، اور ان کے پاس روزگار کا کوئی پراپر ذریعہ نہیں ہوتا، تعلیم نہیں ہوتی، صحت کے کوئی مواقع ان کے لیے نہیں ہوتے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کسی قسم کا وہ ٹیکس پے نہیں کر سکتے، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے ان کو کسی قسم کی جو سہولیات ہیں وہ بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو لیکن اس کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں یہ سارے لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں یہ ہر قسم کا ٹیکس دیتے ہیں، یہ بجلی کے بلوں کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں، یہ چینی، پتی، دودھ، انڈے، آٹا، تیل، اس کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں، وہ کوئی بھی ماچس کی ڈبی بھی خریدتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں، حالانکہ یہ زیادتی ہے۔ ان تمام لوگوں کو ٹیکس سے مستثنا ہونا چاہیے کیونکہ یہ انتہائی غریب لوگ ہوتے ہیں۔ تو دوسری جو اس سے طبقہ ہے وہ اوپر ذرا سا اوپر لیول جو غریب طبقہ ہے، یہ ان سے ذرا سا بہتر ہوتے ہیں، 2-3 کمروں کے گھر میں رہتے ہیں، کرائے پہ مکان لے سکتے ہیں، ہلکی پھلکی جاب بھی ہوتی ہے ان کے پاس، لیکن ان کے حالات بھی بہت پتلے ہوتے ہیں، بہت غربت ہوتی ہے یہاں پہ بھی۔ یہاں پہ حالات یہ ہوتے ہیں کہ اگر ایک انہوں نے بل پے کیا ہے بجلی کا تو بچے کی تعلیم کے اخراجات رہ جاتے ہیں، اگر تعلیم بھی ہو گئی ہے، اسکول کی فیس بھی پے ہو گئی ہے، تو پھر ان کے جو اگر کوئی پیشنٹ ہے تو دوائی کے پیسے نہیں ہوتے، کپڑوں کے پیسے نہیں ہوتے، جوتوں کی خریداری نہیں کر سکتے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی مشکل پیش آ جائے تو پھر ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ تو یہ دو طبقے ہیں جو ایک انتہائی غریب اور پھر غریب، اور تیسرا جو طبقہ ہے جو ان سے ذرا بہتر ہوتا ہے، متوسط طبقہ جسے ہم کہتے ہیں، مڈل کلاس۔ مڈل کلاس جو ہے یہ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ بڑے اچھے ہیں، جیسے میں نے ایک کوٹ بھی پہن لیا، یہاں پہ بعض کا ٹائی بھی لگا لیتا ہوں، کپڑے بھی استری کر کے پہن لیتا ہوں، موٹر سائیکل یا چھوٹی سی کوئی گاڑی بھی ہوتی ہے، لیکن پیسے نہیں ہوتے، ایکسٹرا نہیں ہوتے ان پہ۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، مثال کے طور پر شادی کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ قرضے لے لے کے اپنے کام چلا رہے ہوتے ہیں، اگر ان کا مکان گر جائے تو وہ اس کو دوبارہ سے بنا نہیں سکتے، اور اگر پہلے سے ہی ان کا گھر نہیں ہے تو وہ ساری زندگی کام کرتے رہتے ہیں اور اپنا گھر نہیں بنا سکتے۔ تو یہ مڈل کلاس لوگ ہیں، ان کے حالات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہوتے، لیکن بظاہر جو غریب لوگ ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ امیر ہیں، اور امیر لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ انتہائی غریب ہے، ان کی جیب میں کچھ نہیں ہوتا، کوئی رقم ان کے بینکوں میں نہیں ہوتی۔ تو اس سے اوپر جو دو طبقے ہیں ان کو ہم عام انسان سے باہر کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو وہ جو طبقے ہیں، ایک ان میں اپر مڈل کلاس ہے، اور اس سے اوپر جو ہے وہ پھر رچ کلاس ہے، یا اس کو ہم اور بھی مختلف نام جو ہیں وہ دے سکتے ہیں، امیر طبقہ جسے ہم کہتے ہیں، اشرافیہ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ایلیٹ کلاس بھی اس کا نام ہوتا ہے۔ تو یہ دو طبقے جو ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اختیارات بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، اور یہ ہر ملک میں سیاہ و سفید کے مالک ہوتے ہیں، اور اکثر قانون سے، ہمارے جیسے ملکوں میں قانون سے بالا تر بھی ہوتے ہیں، اور قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو ہم جو عام انسان پارٹی رن کر رہے ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور پور طبقہ جو غریب طبقہ ہے اس کو ہم اس کی نمائندگی کریں اور اس کو اوپر لے کے آئیں اور اس کو سیاست میں لے کے آئیں۔ ہماری جو پارٹی ہے یہ ایک جمہوری پارٹی ہے، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں،
اور ہم چاہتے ہیں کہ جب جمہور کے سارے شیڈ جو ہیں، سارے تہیں، جمہور کے سارے طبقے جو ہیں، ان کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں لاکھوں ٹیچرز ہیں، لیکن کوئی ان کا نمائندہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے۔ لاکھوں رکشہ ڈرائیور ہیں، ان کا کوئی نمائندہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے۔ لاکھوں کسان ہیں، ان کا کوئی نمائندہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے۔ لاکھوں مزدور ہیں، ان کا بھی کوئی نمائندہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے۔ تو جب ہمارے نمائندے پارلیمنٹ میں نہیں ہیں تو پارلیمنٹ صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ جمہوری پارلیمنٹ ہم اسے نہیں کہہ سکتے، یہ اشرافیہ کی پارلیمنٹ ہے، یہ جعلی ڈمی پارلیمنٹ ہے جو ہمارے سروں پر مسلط کی گئی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں حقیقی جمہوریت آئے اور ملک کے جتنے بھی طبقے ہیں وہ سارے طبقے وہاں پارلیمنٹ میں نظر آئے، پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی موجود ہونی چاہیے، پھر ہی جو قانون سازی ہوگی وہ صحیح قانون سازی ہوگی اور وہ ہمارے ان طبقات کی نمائندگی کر سکے گی جو پسے ہوئے طبقات ہیں، پسماندہ طبقات ہیں۔ تو معاشرے کے جتنے بھی طبقے ہیں ان سب طبقات کی اگر پارلیمنٹ میں موجودگی ہے تو اس کو ہم حقیقی جمہوری نظام کہیں گے، حقیقی جمہوریت کہیں گے، حقیقی پارلیمنٹ کہیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ جعلی ہے، وہ فیک ہے، اس کا آپ کچھ بھی نام رکھ لیں، وہ حقیقی جمہوریت نہیں ہے۔ تو عام انسان پارٹی عام انسان کو پارلیمنٹ میں دیکھنا چاہتی ہے، یہ اس کا مختصر جواب۔ جی سر، اس کے بارے میں بتائیں گے، اس عام انسان پارٹی کو سٹارٹ کرنے کے بارے میں کیسے آئیڈیا آیا، کن پرابلمس کو آپ نے دیکھا، اور جب سٹارٹ کرنے کے بعد اب تک کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا سر؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اس کا آئیڈیا کیسے آیا، کیونکہ پاکستان میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان سب کو میں نے چیک کیا، دیکھا، ایک لمبے عرصے تک ان کے ساتھ کام کیا، ان کو آبزرو کیا، ان کی لیڈرشپ کو دیکھا، تو پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ پاکستان کے اندر ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے جس میں عام انسان لیڈر بن سکے۔ جی ہم ووٹر تو بن سکتے ہیں، سپورٹر بن سکتے ہیں، لیکن ہم لیڈر نہیں بن سکتے۔ یہ ہمارا ایک المیہ ہے اور اس المیہ نے مجھے مجبور کیا کہ میں عام انسانوں کے لیے کام کروں اور عام انسانوں کو ہم پارلیمنٹ تک پہنچائیں۔ اور عام انسان پارٹی کبھی بھی کسی خاص انسان کو ٹکٹ نہیں دے گی جو اپنے آپ کو خاص سمجھتے ہیں اور جو اپنے آپ کو ہمارے جیسا نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم اپنے جیسے لوگوں کا انتخاب کریں۔ عام انسان پارٹی کا یہ نعرہ ہے کہ اپنے جیسوں کو منتخب کریں، ان کا انتخاب کریں، یا خود سیاست کریں یا پھر اپنے جیسوں کا انتخاب کریں۔ تو یہ تو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہو گیا، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عام انسان پارٹی کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے، اس کو کیا کیا چیلنجز ہیں۔ بہت سارے چیلنجز ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج جو ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ ہم عام انسانوں سے یہ خوف نہیں نکال پا رہے کہ وہ بھی لیڈر بن سکتے ہیں۔ ان کو یہ یقین دلانا، انہوں نے کوئی اگزامپل نہیں دیکھی، اس لیے ان کو یقین نہیں آتا۔ جب ہم کسی ریڑھی والے کو کہتے ہیں کہ میں نے ایک سروے کیا باقاعدہ، بہت سارے عام انسانوں سے میں ملا اور ان سے میں نے پوچھا، سوال کیا کہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے، یا آپ کا خواب کیا ہے؟ تو کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میرا خواب یہ ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں۔ جی یعنی عام انسان کو اس حد تک ڈپریس کیا گیا ہے کہ اس نے سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ وہ بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے، وہ بھی صدر بن سکتا ہے، وہ بھی ایم این اے ایم پی اے بن سکتا ہے، وہ بھی سینٹ کا ممبر بن سکتا ہے، یا قومی اسمبلی کا، یا کسی لیول پہ وہ کام کر سکتا ہے۔ یہ سوچ بھی چھین لی گئی ہے۔ تو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم عام انسانوں میں وہ شعور پیدا کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے، اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر عام انسان
تعلیمی ادارے چلا سکتا ہے. یہ جو جتنے سکول ہیں اچھے سے اچھے اور برے سے برے جتنے بھی سکول ہیں یہ عام انسان چلا رہے ہیں. جتنے بینک ہیں وہ عام انسان چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جتنی ہمارے ملک کے اندر پاکستان ریلوے ہے اس کو عام انسان چلا رہے ہیں. PIA کو عام انسان چلا رہے ہیں. بڑے بڑے جو بزنس کارپوریشنز ہیں بڑے بڑے بزنس ہیں ان کے ہیڈ عام انسان ہیں. تو عام انسان ہر قسم کا کام کر سکتا ہے لیکن سیاست کرنے کی اس کو اجازت نہیں. وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست اگر کرنی ہے تو پھر بلاول بھٹو کرے گا, پھر مریم نواز کرے گی, پھر عمران خان کرے گا, جو ایلیٹ کلاس کے نمائندے جو ہمارے نمائندے ہیں ہی نہیں, جو ہمارے جیسے ہیں ہی نہیں. ہمارے ساتھ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس ماحول میں وہ نہیں رہتے. ان کی آبادیاں فرق ہیں ہم سے, ان کے ہسپتال فرق ہیں ہم سے, ان کے سکول فرق ہیں ہم سے, ان کی ہر چیز جو ہے وہ ہم سے فرق ہے. تو پھر لیڈرشپ بھی فرق ہونی چاہیے. عام انسان کے وہ نمائندے کیسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے کبھی ٹیکسی پہ سفر نہیں کیا, جنہوں نے کبھی رکشے پہ نہیں بیٹھے, موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھے, عام ویگن پہ نہیں بیٹھے, ایک عام لوکل بس پہ انہوں نے سفر نہیں کیا. ان کو کیا پتا کہ عام انسان کے مسائل کیا ہیں. جو صرف الیکشن والے دنوں میں ہماری آبادیوں میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کبھی نظر نہیں آئے. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ ان کے مسائل نہیں ہیں. ہمارے ہاں 10 روپے چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو عام انسان اسے لے نہیں پاتا, لیکن ان کے اوپر تو مہنگائی کا کوئی اثر نہیں ہے. وہ 10 روپے کی ہو یا 100 روپے کی ہو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ان کی اور ہماری جو طرز زندگی ہے ان میں بنیادی فرق ہے. تو اس فرق کو ہم پارلیمنٹ میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا نمائندہ ہمارے جیسا ہونا چاہیے. اگر وہ ہمارے ماحول کو اڈاپٹ کرتا ہے, ہمارے جیسے اسپتال میں علاج کراتا ہے, تو اسے پتا ہوگا کہ ہمارے دکھ کیا ہیں, ہماری تکلیفیں کیا ہیں. وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے, وہ ہماری مشکلات کو سمجھ سکتا ہے, وہ ہمارے لیے قانون سازی کر سکتا ہے. تو اس لیے جو عام انسان پارٹی ہے اس کی جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام انسان کو آگے لے کے آئے. جی سر, اس کے بارے میں بتائیں گے ہاؤ ٹو جوائن عام انسان پارٹی. جی, عام انسان پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے aaminsan.com ایک ویب سائٹ ہے ہماری, وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں. ایک فارم ہے وہ فل کر دیں گے تو آپ ہمارے ممبر بن سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بالکل فری آف کاسٹ ٹریننگ دیتے ہیں اور آپ کو سیاست سکھاتے ہیں. آپ کو جو آپ کے کانسیپٹ ہیں وہ کلیئر کرتے ہیں, پریکٹیکل ٹریننگ دیتے ہیں, اور آپ کو ہم پھر جو ٹکٹ ہے وہ بھی دیں گے انشاءاللہ. جی سر, عام انسان پارٹی کا کیا پلان ہے بے روزگاری اور جاب اپرچونٹیز کریٹ کرنے کے لیے لوگوں کے لیے؟ عام انسان پارٹی پاکستان کی جدید ترین پارٹی ہے. یہ پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل پارٹی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم بدلنا چاہتے ہیں, جیسے ایجوکیشن ہے, جو تعلیمی ادارے ہمارے جن کا رزلٹ نہیں آ رہا یا جن کی وجہ سے معاشرے میں کوئی بڑا فرق نہیں پڑ رہا, ہم چاہ رہے ہیں کہ انہیں اپ ڈیٹ کر دیا جائے اور اپنے ایجوکیشن سسٹم کو آن لائن کر دیا جائے, اور دنیا کی جو ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز ہیں ان کے مطابق کر لیا جائے. اگر ہم ان سے بہتر کر سکتے ہیں تو یقیناً اسے بہتر کریں, اور اگر ہم ان سے بہتر نہیں کر سکتے تو ہم ان کے برابر ضرور کر دیں. تو دوسری جو بے روزگاری ہے, بے روزگاری پاکستان میں پہلے سے ہی بہت زیادہ ہے اور مزید جو ہے یہ بڑھ رہی ہے اور آئندہ اور بڑھے گی, کیونکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں, جو عام انسان ہیں, وہ اپ گریڈ نہیں ہو رہے, وہ جدید دنیا کے تقاضوں کو نہیں سمجھ رہے, وہ انٹرنیٹ کا اتنا استعمال نہیں کر رہے, انہیں کمپیوٹر چلانا نہیں آتا, انہیں موبائل چلانا نہیں آتا, ان کو جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے.
تو یہ اگر ایسا ہی چلتا رہے گا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی اور بے روزگاری بڑھے گی. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو جدید خطوط پر استوار کریں، ٹرین کریں لوگوں کو. لوگوں کو ایسے ٹریننگ ادارے بنائے جائیں جو لوگوں کو پریکٹیکل سکلز دیں. جیسے فری لینسنگ ہے، اس کے بہت سارے شعبے ہیں. ای کامرس میں آج دنیا ملکوں اپنا بزنس بڑھا رہی ہے، تو ہمیں بھی ان شعبوں میں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے. بنیادی جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر کرنا پڑے گا. انٹرنیٹ کی سہولت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. شہروں میں، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں انٹرنیٹ نہیں چلتا. کیوں نہیں چلتا؟ کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دنیا کی جو جدید ترین انٹرنیٹ کی کمپنیز ہیں وہ پاکستان میں لائی جائیں تاکہ پاکستان کے طول و عرض میں ہر انچ پر انٹرنیٹ کی سہولت میسر ہو. پہلا تو یہ کام ہے جو انتہائی ضروری ہے. اس کے بعد لوگوں کو انڈسٹری پہ توجہ دی جائے، لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے لیے چھوٹے گھریلو سطح پہ جو کاٹیج انڈسٹری ہے اس کو فروغ دیا جائے، اور اس کے لیے ٹریننگ کے لیے ادارے بنائے جائیں. بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے ادارہ کوئی نہیں ہے ہمارے ہاں. ہم نے کہاں خاک ترقی کرنی ہے پاکستان میں؟ اگر آپ کو چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کرنا کا اگر سوچیں، ٹھیک ہے، ابھی بورڈ نہ لگائیں، آپ صرف دکان یا آفس لیں تو 10 ادارے آ جائیں گے جو آپ سے ٹیکس لینے کے لیے، آپ کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے، آپ کو رکاوٹیں ڈالنے کے لیے، آپ کو تنگ کرنے کے لیے، آپ کے اوپر فائنینشیل برڈن بڑھانے کے لیے. لیکن ایسا کوئی ایک ادارہ بھی نہیں ہے جو آ کر آپ سے پوچھے کہ بھائی آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پرابلم ہے، ہم آپ کی مدد کے لیے یہ سہولیات آپ کو دے سکتے ہیں. تو ایسے اداروں کی ضرورت ہے جو لوگوں کو عوام دوست ادارے ہوں، جو عوام کو فائدہ دیں، نہ کہ عوام سے پیسے نچوڑنے کے لیے وہ کام کر رہے ہوں. تو عام انسان پارٹی وہ ادارے جو ہے وہ بنائے گی اور اپنا ایک نیٹ ورک ڈیولپ کرے گی جو کاٹیج انڈسٹری کو لیڈ کرے گا. لوگوں کو ان کے گھروں میں بیٹھ کے کام کرنے کی سہولت دی جائے. ای کامرس کو فروغ دیا جائے. جو پاکستان میں آلریڈی صنعتیں بند ہو چکی ہیں انہیں ریوائیو کیا جائے، ان کو سہولیات دی جائیں، ان کو ایسے پیکیجز دیے جائیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے. تو اس طرح کے کام جب ہم کریں گے تو پھر ہی پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. اور اگر ہم نے یہ اقدامات نہ اٹھائے، جو بھی حکومت ہو اس کو یہ اقدامات اٹھانے پڑیں گے، اور اگر نہیں اٹھائیں گے تو ہمارا مستقبل خراب ہوگا. جی بہت شکریہ سر. سر آپ مائنڈ سیٹ کوچ بھی ہیں تو اس کے حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں سر؟ جی پوچھ سکتے. سر یہ بتائیے گا سیلف کانفیڈنس کو بڑھانے کے لیے کیا کریں اور موٹیویٹڈ کیسے رہیں؟ کانفیڈنس جو ہے یہ تو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ بندے میں آتا کب ہے. اور اگر کانفیڈنس کسی میں نہیں ہوتا تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. یہ دو الگ الگ سوال ہیں، بیسیکلی دو پورشن ہیں اس گفتگو کے. تو سب سے پہلے تو کچھ لوگ سائیکولوجیکلی ڈپریس ہوتے ہیں، کسی وجہ سے پرابلم آ جاتی ہے، ان کی ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہوتی، ان کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا، ان کی فیملی میں پرابلمز ہوتی ہیں، اور اوور آل معاشرے میں بڑی گھٹن ہے. تعلیمی اداروں کی وجہ سے، روزگار کی وجہ سے بے شمار مسائل ہیں، سیاسی اور سماجی مسائل بھی ہیں، قانونی مسائل بھی ہیں. تو ان تمام مسائل کی وجہ سے لوگ ان کی جو پرسنالٹیز ہیں وہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پاتی، ان کی ہیبٹس صحیح ڈیولپ نہیں ہو پاتی، ان کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا، اور جب علم نہیں ہوتا تو کانفیڈنس نہیں ہوتا. جب آپ کو یہ یقین ہوگا کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح بات کر رہا ہوں، جی تو پھر کانفیڈنس آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس میں کچھ پریکٹسز بھی چاہیے ہوتی ہیں، ہم پریکٹسز بھی کرواتے ہیں، اور اس سے بھی جو انسان کا کھویا ہوا کانفیڈنس ہے وہ بحال ہو جاتا ہے.
جی، تو سر یہ بتائیے گا کہ متاثر کن شخصیت کیسے بنے؟ ہاؤ ٹو بی این اٹریکٹیو پرسنالٹی؟ یہ تو ہے بہت بڑا لمبا اس کا جواب ہے، لیکن میں مختصراً آپ کو 2-3 پوائنٹ جی بتاتا ہوں جی جس سے آپ معاشرے کے اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اچھے جی انسان سے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جی آپ کا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ آپ کی جو اللہ نے شکل و صورت بنائی ہے اس میں مزید نکھار آپ پیدا کریں۔ اب ہم اپنے بالوں کی کانٹ چانٹ کر سکتے ہیں، ہم ناک تو چینج نہیں کر سکتے، کان بھی چینج نہیں کر سکتے، جتنے ہیں جیسے ہیں، رنگ جیسے اللہ نے بنا دیا ویسے ہی ہے، لیکن ہم کچھ چیزیں خوبصورت لگنے کے لیے کر سکتے ہیں تاکہ لوگ متاثر ہو سکیں۔ آپ کی باتیں ہیں، آپ کا پروفیشن ہے، آپ کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے، یہ سارے کام جو ہیں آپ کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ زور دیں، فوکس کریں، تو ہماری پرسنالٹی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان کی پرسنالٹی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا ایک ٹیسٹ یہ ہے کہ لوگ آپ سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی۔ جی آپ کے دوستوں کا حلقہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، لوگ آپ پہ اعتبار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ایک بات کہیں گے تو لوگ پھر اس کو سننا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی فین فالوئنگ یوں سمجھ لیں بڑھ جی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ سٹیپس ہیں جو، اس کے علاوہ کچھ اس میں انسان کے اندر خرابیاں بھی ہوتی ہیں، بندے جھوٹ بھی بولتے ہیں، بندے صاف ستھرے بھی نہیں ہوتے، بندوں کے اندر یہ بھی پرابلمز ہوتی ہیں کہ وہ وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، چیٹنگ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو سماجی برائیاں ہیں ان سے بھی ذرا ان کو کم کرنا پڑتا ہے اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے۔ اگر آپ ان سماجی برائیوں سے جتنا بچ سکتے ہیں اتنا بچیں۔ آپ کے اوپر مختلف قسم کے ایلیگیشنز نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر ایک بندہ ہے وہ لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے تو ہر بندہ اس سے پیسے مانگ رہا ہوگا اور وہ چھپتا پھرے گا تو لوگ اس کی عزت نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنا کر اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جی تو سر اس بارے میں بتائیے گا کہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کین چینج دا ورلڈ۔ آپ پاکستان کو ڈیجیٹل بنانا چاہتے ہیں تو اس جو اسکلز وغیرہ سیکھنی چاہیے سر، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فری لانسنگ جو ہے اسکلز، باقی اسکلز ہیں، فوٹو ایڈیٹنگ، ویڈیو ایڈیٹنگ۔ جی بالکل بالکل سیکھنی چاہیے۔ اور آج ہمارے جو فری لانسرز ہیں، جو ای کامرس کے لوگ ہیں، جو یہ اسکلفل طبقہ ہے انہیں میں کہتا ہوں، آج دیکھیں کہ پاکستان کا غالباً چوتھا نمبر ہے دنیا میں، اور جی ہم اس کو پہلے نمبر پہ بھی آ سکتے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت چاہیے، تھوڑی سی ان کو مزید سہولیات چاہیے جو ہماری گورنمنٹ نہیں دے رہی۔ سمجھ نہیں آتا کہ ان لوگوں کے پاس ہر فضول کام کے لیے بجٹ ہے، لیکن ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے، حالانکہ یہ اکانومی کے اندر بڑا ایک میجر کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اس وقت۔ آئی ٹی کا شعبہ جو ہے اس کو بہت زیادہ انہانس کرنے کی ضرورت ہے، نئی سکلز، نئے ادارے بنانے کی ضرورت ہے جو آئی ٹی بیسڈ ہوں، آئی ٹی بیسڈ کمپنیاں بنانے کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی ہمیں ایسے سسٹمز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جو دنیا بھر کو اس وقت جن کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو پاکستان کا سارا بجٹ جو ہے وہ آئی ٹی کا شعبہ اٹھا سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو حکمران طبقہ ہے اس میں ایک تو سمجھ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے ایسا جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہو، پاکستان کی خوشحالی کے لیے ہو۔ عام انسان پارٹی تو اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ڈیجیٹل پاکستان ہے۔
جی تو डिजिटल पाकिस्तान में तो ये सारा कुछ नहीं होगा जो अब हो रहा है। जब हम क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तान की पहली डिजिटल और दुनिया की जदीद तरीन पार्टी हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम जदीद सोच रखते हैं। हम हर उस नई सोच को, नए आइडिया को समझने के लिए और अडॉप्ट करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जी जी, तो सर इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर एंड पे क्या एडवाइस देंगे सर व्यूअर्स को? व्यूअर को मैं ये कहूँगा कि हम सब पाकिस्तानी हैं, जी और जिस तरह से हम सब अपनी फैमिली के लिए कुछ टाइम काम करते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16-16 घंटे भी काम करते हैं, 20-20 घंटे भी काम करते हैं, तो जी अ, अगर हम पाकिस्तान को अपनी फैमिली समझ लें, पूरा जी पाकिस्तान आपकी फैमिली बन जाए, और इसके लिए आप 1 घंटा, हफ्ते में 1 घंटा जरूर निकालें, या 1 मिनट की डेली, सिर्फ 1 मिनट की एक वीडियो छोटी सी जरूर बनाएं, जिसमें पाकिस्तान के मसाइल पर बात हो, पाकिस्तान में जो अच्छाइयां नजर आ रही हैं उस पर बात करें, जो बुराइयां नजर आ रही हैं उस पर बात करें, तो जी आप पाकिस्तान में बहुत बड़ा इनकलाब ला सकते हैं, बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। ये सवाल जरा थोड़ा सा समझने वाला है कि इससे कैसे तब्दीली आएगी, इस पे हम इंशाल्लाह फिर किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के लिए 1 मिनट की एक रील, एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना दें 1 मिनट की, तो पाकिस्तान के लिए वो बहुत ही अहम काम होगा। तो अगर हम सब ये करें जी तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। जी, तो सर बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप मुझे देख रहे थे फेसबुक पे, यूट्यूब पे। असलान साहब मेरा चैनल है यूट्यूब पे। मज़ीद ऐसे एपिसोड देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। तो असलान साहब को इजाज़त दीजिए इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।